کیونکہ سورہ النساء چیپٹر نمبر 4 کی ورس نمبر 97 یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو ایسی ملک میں رہتے ہوں، ایسی جگہ پہ رہتے ہوں جہاں کافروں کی حکومت ہے اور کافروں کا قانون ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ سے ہجرت کر کے مائیگریٹ ہو کر کے وہاں چلے جائیں جہاں اللہ کا قانون ہے۔ اگر وہ ایسی زمین میں رہ کر مر گئے جہاں کافر کی حکومت ہے اور وہ وہاں سے گئے نہیں، ایسے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے چیپٹر نمبر 4 سورہ النساء ورس نمبر 97، مسلمانوں کھول کے پڑھو۔ اور آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو ہم سب سے پہلے سورہ النساء کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی بات قرآن کے بات سے کتنی میچ کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، کہ جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو پھر وہاں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، اب ان کے بارے میں نتیجہ اور خبر ہے کہ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم بری جگہ ہے۔ ہم نے آیت کا ترجمہ بھی پڑھا اور آپ کو دکھایا بھی اسکرین پہ، لیکن اس میں وہ بات نہیں ملی جو انہوں نے کہی تھی کہ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو وہاں کے مسلمان ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اللہ کی حکومت ہو۔ یہ ایک انہوں نے عام بات کہہ دی تھی اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ ان کو اپنا بوریا بستر باندھ کے چلے جانا چاہیے۔ یہ بالکل نامناسب بات تھی جو کہ قرآن پر ایک بہتان اور الزام ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کچھ اور ہے، جو انہوں نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ترجمہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ تم کس حالت میں تھے، اور ان کو ہی کہا گیا کہ اللہ کی زمین جب کشادہ تھی تو وہاں کیوں نہیں گئے۔ تو ان کے لیے یہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے بتایا گیا ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کا ظلم کیا تھا؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع میں ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو مسلمان بنانے کی دعوت دی اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو جو لوگ بات نہیں مانتے تھے وہ بہت تکلیف دیتے تھے، ستاتے تھے، صحابہ کرام کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو، اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ چلے جائیے، بالکل آخری پوزیشن پہ۔ تو اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا۔ تو اس وقت ہر ایک مسلمان کو، جو بھی مسلمان تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائے، اور اس وقت ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا۔ یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا، جیسے آج ہمارے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی مسلمان ہے اور نماز کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے، تو اس نے گویا کہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اب وہ مسلمانوں کی لسٹ سے نکل کر کے کافروں کی لسٹ میں چلا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس حکم کو نہیں مانا اور مکہ میں رہ گئے بغیر کسی مجبوری کے، جن کو مجبوری تھی ان کو آیت نمبر 98 میں الگ سے ان کی مجبوری کو قبول بھی کیا گیا ہے، اور جن کو کوئی مجبوری نہیں تھی وہ رہ گئے اور کافروں کا ساتھ دیا، انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنے اوپر ظلم کیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا، تو ظاہر سی بات ہے قانون کے مطابق انہوں نے ظلم کیا تو ظلم کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، انہوں نے نہ جا کر کے بہت بڑی غلطی کی اور نہ جانا ہی ان کے لیے ظلم تھا۔ تو جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے، مدینہ نہیں گئے تھے، صرف انہی لوگوں کے لیے یہ آیت ہے، نہ کہ اور تمام مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لینا چاہیے، اور یہ آیت خاص چند لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بات کہی تھی اور اس میں سارے ہندوستانی مسلمانوں کو لپیٹ لیا تھا کہ بوریا بستر باندھ کے نکل جائیں، تب ظاہر سی بات ہے یہ بیان ایک مسلمان کے لیے، اور جو اسلام کو جانتے ہیں، محمد صاحب کو مانتے ہیں، بھلے اسلام کو فالو نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں ایک طرح سے کوڑھن پیدا ہو جاتی ہے کہ واقعی اگر اسلام میں یہ بات ہے تو دوسرے لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے، اسے پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اس رپلائی کو، اس جواب کو دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ دوسروں کے ذہن سے یہ خلجان، یہ خلش اور یہ غلط فہمی دور ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔